اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دو ٹاپک پر ہم نے جو ہے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ٹاپک ہے کہ فال آف جو مغل سلطنت ہے، جتنے بھی مسلمان رولرز تھے تو ان کی جو ہے جو ڈاؤن فال ہے آف مسلم رولر ان انڈیا، اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مغل کی جو ایرا ہے وہ 1526 سے لے کر 1540 اور پھر 1555 سے لے کر 1857 تک ہے۔ تو اس میں جو پہلے جو مغل کنگ تھے ان کی ایڈمنسٹریشن پاور بہت زبردست تھی، یہاں تک کہ جب اورنگزیب کا زمانہ آتا ہے 1658 تو 1707 تک ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زبردست چلتی ہے، لیکن ان کے بعد ان کی ڈاؤن فال جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ جو اورنگزیب کا زمانہ ہے تو اس وقت ایک پروفیشنل آرمی تھی، انہوں نے سیکیورٹی کا جو کام ہے وہ کبھی نوبیلٹی پر یا کسی اور پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود ایڈمنسٹریٹ کیا اور بہترین آرمی کریٹ کی، اور ایک پروفیشنل آرمی جو ہے ان کے پاس تھی۔ لیکن 1707 کے بعد نہ ان کے پاس وہ ایڈمنسٹریشن پاورز رہی اور نہ ان کے پاس وہ اسٹرانگسٹ پاور آرمی کی تھی جو ان کے اسٹیٹس کو، ان کے جو سلطنت ہیں ان کو قائم دائم رکھ سکے۔ اب جو اس کے بعد کا دور ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد، تو انہوں نے یہ ساری ذمہ داریاں فیوڈلز اور نوبلز لوگوں پر جو ہے چھوڑ دی۔ تو اس لیے جب انگریز ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تو ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی جو ہے ان کی جو ملٹری وہ اتنی پاورفل بھی نہیں رہی۔ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغل جو گورنمنٹ تھا، جو اس کا جو سلطنت تھا، وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، وہ کافی زیادہ ایریا پر جو ہے وہ مشتمل ہو چکا تھا۔ اب جب مسلمان جو ہیں، جو مسلم رولرز ہیں، جو دہلی میں ہے، وہ جب دکن پر حملہ کرتے ہیں تو ان کے پاس جب وہ ان کو فتح کرتے ہیں تو ان کو دوسرے سٹیٹس کے ساتھ اپنے جتنے بھی دور دراز کے علاقے ایسا کوئی کمیونیکیشن سسٹم ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ اس وجہ سے اب جو مغل امپائر ہے وہ کافی کمزور ہوتی رہی، کیونکہ ان کے درمیان جو آپسی کمیونیکیشن تھی وہ قائم نہیں رہی، ان کے ایریا جو کافی پھیلا ہوا تھا، تو ان کی جو ایڈمنسٹریشن پاور تھی وہ کافی جو ہے اس کمیونیکیشن پاور کی وجہ سے کافی کمزور ہوتی رہی۔ جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مغل آپس میں تاج پوشی کے لیے اور تخت کے لیے جو ہے لڑتے تھے۔ جو ان کے جو فادر ہوتے تھے، جو شہنشاہ ہوتے تھے، جب ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ آپس میں بائی بائی جو ہے لڑتے تھے اس پر۔ شہنشاہ کی جو شہنشاہ شاہ جہان ہے اس کی مثال آپ لے لیں، وہ بھی زندہ تھا کہ ان کے بیٹوں نے اس پر جو ہے ان کے تخت پر جو ہے کیا کریں لڑائی جھگڑے جو ہے شروع کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں مغل کو اندر سے کمزور کر رہی تھی، اس لڑائیوں نے جو ہے ان کو آپس میں کمزور کر لیا۔ اور دیکھتے ہیں تو جو برٹشرز ہیں وہ یہاں پر ان لڑائیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرنے لگتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہولڈ یہاں پر ہو جائے۔ اگر چوتھی وجہ کی طرف ہم جائیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی 1707 کے بعد جتنی بھی مغل حکمران آتے ہیں تو اس میں وہ ایڈمنسٹریشن پاور نہیں تھی، وہ فیصلہ لینے کی پاور ان میں نہیں تھی، وہ تخت پر بیٹھنے کی پاور اس میں نہیں تھی، اور اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس جو عہدہ ہے، جو شہنشاہیت ہے، جو کہ شہنشاہیت مطلب ہے جو وہ امپائر کو جو ہے سنبھال سکے، جو سلطان ہے ان کو جو ہے سنبھال سکے۔ اگر آپ اس لحاظ سے جو بہترین فیصلے لینے والا تھا تو وہ بلبن تھا، اور بلبان جو تھا وہ بہترین فیصلہ لینے والا تھا اور ٹائم پر فیصلہ کرتا تھا، تو اس لیے ان کو اس کی جو ہے ایڈمنسٹریشن بہت مضبوط تھی، اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن پاور تھی، جو ملٹری پاور تھی، وہ بہت زیادہ اس وقت مضبوط تھی۔
پھر اگر ہم خلجی ڈائنیسٹی کو دیکھیں، ان کے فیصلے بھی زبردست تھے، وہ ایڈمنسٹریشن پاور ان کی بہترین تھی. پھر جو تغلق ڈائنیسٹی آتی ہے تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے سے پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کی اتنی ذہانت تھی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مغل رولر نے کبھی بھی نیول کی جو ایک قوت ہے، نیوی کی جو ایک قوت ہے، ان پر جو ہے کبھی ترجیح نہیں دی. اگر آپ ڈچ وغیرہ سارے کو دیکھیں تو وہ جو ہے سمندری طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغل انہوں نے کبھی جو نیول بیسز ہیں، جو سمندری راستے ہیں، اور دوسرے ممالک کے ساتھ کبھی رابطے ہی انہوں نے نہیں رکھے. تو ان کے پاس جو ہے نا نیوی کے لحاظ سے کچھ اس طرح کچھ جو ہے آرمی تھی، نیول آرمی تھی، اور نہ ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو جا کر اپنے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو استوار کر سکے. اس کے بعد جو 1757 کی جو وار ہوتی ہے، پھر 1764 کی، 61 کی، 64 کی، پھر 1799، پھر 1849 کی وار ہوتی ہے. پھر 1857 کے لیے بیک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو لارڈ ڈلہوزی تھا، انہوں نے ایک پالیسی لے کر آیا تھا جس کو ہم ڈاکٹر آئن آف لیبس کہتے ہیں. ڈاکٹر آئن آف لیبس کیا تھا؟ ڈاکٹر آئن آف لیبس یہ تھا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی یہاں پر اسٹیٹس ہیں، پروونسز ہیں، تو ان کے اگر اپنا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا اپنا بیٹا نہیں ہے تو وہ جو ہے کیا کرے گا، وہ اپنی ریاست جو ہے وہ انگریز کے سپرد کر دے گا. یا اس کے علاوہ وہ ریاست اگر اس کا اپنا بیٹا بھی ہے بھی اس کے حکمران کا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اس سے نہیں سنبھالا جا رہا، تب بھی ہم اسے جو ہے لے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو جھانسی تھی، اور اس کے علاوہ جو رانی لکشمی بائی تھی، اور ناگپور کا جو ایریا تھا، ان سب نے کیا کیا، مل کر ان کے خلاف جو ہے 1857 کی جنگ زاری میں جو ہے حصہ لیا تھا. کیونکہ جو لکشمی بائی تھی اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا. جب اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو اس کو تو اپنے جو اسٹیٹ ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا. اس طرح ستارہ، ناگپور اور جھانسی یہ بھی ڈاکٹر فلیپس کی وجہ سے جو ہے اس میں نیکسٹ ہو گئے. اس طرح ادے پور جو ہے، سنبل پور، یہ بھی اس میں جو ہے نیکسٹ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس ان کا بھی اپنا بیٹا نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنی حکمرانی کو چلا سکے. تو اس بنا پر جو ہے یہ ساری ریاستیں جو ہیں وہاں ان کے ہاتھ میں جو ہے چلی گئی. اگر آپ سوشل اور ریلیجس کی طرف دیکھیں، سوشل اور ریلیجس پہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کی یہ مشن تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے کرسچن بنایا جا سکے. اور وہ یہی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ تر جن لوگوں کو وہ ہماری کرسچینٹی کو جو قبول کریں گے تو ہمارے ہاں اس کے لیے نوکری بہت زیادہ ہوگی، اور ان کو ہم ایک اچھا عہدہ بھی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ریلیجس میں بھی اب کام جو ہے کر رہا تھا. یہ ستی کا جو واقعہ ہے، تو ستی کا واقعہ جو سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا ایک مذہب کے لحاظ سے اس کا ٹچ ہے کہ جب اس کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے بیوی سے پہلے، تو وہ اپنے ہسبینڈ کے چتا کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے فارورڈ کیا اور کہا کہ نہیں یار، آپ یہ جو ہے نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پر جو ہے جو ری میرج کی بات آتی ہے، وہ بھی ہندوازم میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی بحال کر دی کہ آپ جو ہے اپنے جتنے بھی جو ویڈوز ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کی جو ہے آپ شادی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن ایجوکیشن کو سامنے لایا گیا. اس کے علاوہ جو کسان تھے، جو چھوٹے طبقے کے کسان تھے، جب وہ لون لیتے تھے یا ان پر ہیوی ٹیکسز لگا دیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی زمینیں تک ہار جاتے تھے اس ٹیکسز میں اور ان لون میں. تو یہ بھی ایک اریٹیشن کی ایک وجہ تھی کہ وہ لوگوں کو خود اریٹیٹ کر رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے 1857 کی جو ہے غدر ہوئی. دیٹ از ان اکانومک کازز. اچھا، اگر آپ دیکھیں جب انگلینڈ میں جو ہے جو ریولوشن آتا ہے، انڈسٹریل ریولوشن، تو اس کی وجہ سے انڈیا کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں، جتنی بھی کارخانے تھے، اس کو جو ہے بند کروانا پڑا.
ان پر ہیوی ٹیکسز لگائے گئے. ان کے کپڑے پر، ان کا کپڑا جو یورپ میں بھیجا جاتا تھا اس پر اب ان پر جو ہے کافی جو ہے وہ ٹیکسز لگاتے تھے، اور ان ٹیکسوں کی وجہ سے ان کو آخرکار اپنے کارخانے بند کرنے پڑے. تو یہی چیزیں پھر برٹشرز جو تھے اونے پونے داموں لے کر جو ہے انگلینڈ کو جو ہے بھجوایا کرتے تھے. ملٹری کا اس کی اگر آپ دیکھیں تو ملٹری میں کافی انڈین لوگ جو ہے اس میں شامل تھے. اس کا پہلا جو ہے سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ کہ جو کارتوس تھے، تو کارتوس پر جو ہے وہ چربی چڑھائی جاتی تھی، جو کہ سور اور گائے کے جو چربی اس کا ملاپ ہوتا تھا. اور یہ اس لیے لگائی جاتی تھی کیونکہ جب انگلینڈ سے یہ بارود جو ہے یہاں پر پہنچتے تھے تو وہ راستے میں خراب ہو جاتے تھے. اس خرابی سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے اس پر جو ہے یہ چربی جو ہے چڑھانی شروع کر دی. اب معاملہ یہ ہوا اب جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ اس وجہ سے جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئی. مسلمان اس لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جب منہ سے اس چیز کو چربی سے ہٹایا جاتا تھا تب جا کے جو ہے اس کو بندوق میں فٹ کیا جاتا اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے فائر کیا جاتا. مسلمان یہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہاں پر انہوں نے سنا تھا کہ اس میں سور کی چربی ہے، اور ہندو اس کو اس لیے منہ کو نہیں لگا رہے تھے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ اس میں جو ہے گائے کی چربی ہے. تو اس لیے یہ تضادم پھیلتا گیا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مشتعل ہو گئے انگریزوں کے خلاف. اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ منگل پانڈے کا آتا ہے. منگل پانڈے جو تھے انہوں نے اس کے لحاظ سے پہلے آواز جو ہے لہرائی، بلند کی، اور اس کو جو ہے بعد میں 8 اپریل کو جو ہے اس کو پھانسی دے دی گئی. اچھا، اب اس کے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں اس ریوولٹ کے کہ اس کے ریزلٹ جو ہے اس کے سامنے آئے. تو اس کا پہلا ریزلٹ یہ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ تو تقریباً کمپلیٹلی ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ جو ہے کراؤن نے لے لی. برٹش کراؤن جو ہے ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں جو ہے آ گئی، اور انہوں نے الہ آباد کے جو ہے ایک دربار لگایا اور اس میں یہ پروکلیم کروایا کہ 1 نومبر 1958 سے جو ہے یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی ہے اور یہ ڈائریکٹ کراؤن کے زیر اثر رہے گا. یہاں پر اس نے یہ بھی اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں اس غدر میں، ہم اس سب کو معاف کرتے ہیں اور ان سب کو اپنے اپنے اسٹیٹ جو ہے واپس کر دیتے ہیں. یہاں پر ان کے مذہب کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ آپ کے جتنے بھی ٹریڈیشن ہیں جو بھی ہے وہ آپ اپنے طریقے سے کرتے جائیں. یہاں پر ایک گورنر جنرل کا آفس جو ہے ریپلیس کر دیا گیا وائس رائے سے. دی رائٹ آف انڈین رولز ور ریکوگنائزڈ، اور ان کے جتنے بھی رائٹس تھے ان کو مان لیے گئے. ڈاکٹرائن آف لیبس جو 1848 میں بنا تھا وہ جو ہے ایبولش کر دیا گیا. دی رائٹ ٹو اڈاپٹ سنز ایز لیگل ہیئر واز ایکسیپٹڈ. اگر آپ کا اپنا بیٹا نہیں تو آپ کسی دوسرے کے بیٹے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز یور اون چائلڈ. اس کے علاوہ اس میں جو ہے بھرتیاں بھی کی گئی، جو انڈین تھے ان کی بھرتیاں بھی کی، لیکن بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ بھی برٹشرز کے پاس رہے. اچھا، اس کے اب کانسیکوینسز کیا آتے ہیں؟ کانسیکوینسز اس کے یہ آتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے ایک قیامت برپا ہوتی ہے کیونکہ جو ہندو ہیں وہ پھر اس کے گود میں چلے جاتے ہیں برٹشرز کے، اور ان کے برے دن جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس دور میں جو ہے آتا ہے سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان جو ہے بازبائے بغاوت ہند لکھتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کو یقین دلاتا ہے کہ مسلمان اس میں شامل نہیں تھا، بلکہ مسلمان تو آپ کے لوئل ہیں. لہٰذا جو ہے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پھر جو ہے مسلمان کی لائلٹی اور ان پر جو ہے وہ اعتبار جو ہے کرنے لگتے ہیں. تو اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی وہ کن کن ادوار سے گزری ہے اور کون کون سے بڑے بڑے واقعات تھے جس کی وجہ سے 1857 کی جو ہے وار ہوئی، اور ان کی وجہ سے زیادہ تر سفر جو ہے وہ مسلمان ہی ہوئے تھے. تھینک یو. یہی ہمارا جو آج کا 2 ٹاپک تھے، ایک جو ڈکلائن آف مغل پیریڈ اور دوسرا جو ہے 1857 کی وار تھی. شکریہ. السلام علیکم.